2010 کے بعد سے پاکستان اور رشیا ایک دوسرے کے انتہائی قریب آ چکے ہیں اور ان دونوں ممالک کے درمیان آئے روز جوائنٹ ملٹری ایکسرسائزز کی جا رہی ہیں اور ہتھیاروں کا لین دین بھی بڑھ چکا ہے۔ لیکن اسی دوران پاکستان کے امریکہ کے ساتھ حالات کافی کشیدہ ہوئے۔ اگر ہم کچھ دہائیاں پیچھے جائیں تو 1947 میں پاکستان رشیا کے خلاف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا ایلائی تھا، یعنی پاکستان اور امریکہ کے درمیان رشیا کے خلاف مل کر جنگ لڑنے کی ٹریٹی سائن کی گئی تھی۔ رشیا نے پاکستان کے حریف ملک انڈیا کے ساتھ ایلائی کر لیا۔ 1971 کی جنگ میں رشیا نے پاکستان کے خلاف پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے انڈیا کی بھرپور مدد کی، جس کا جواب پاکستان نے 1979 کی سوویت افغان وار کے دوران دیا۔ پاکستان نے سوویت یونین کی دھجیاں اڑا کر رکھ دیں اور رشیا کے کئی علاقوں کو توڑ دیا۔ ایک وقت تھا جب رشیا اور پاکستان جنگ کے دہانے پر کھڑے تھے، لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ رشیا پاکستان کے اتنا قریب آ گیا اور اس وقت رشیا پاکستان کا بہترین دوست بھی ہے اور پاکستان کا ایلائی بھی۔ اس ویڈیو میں آپ کو کچھ ایسی وجوہات بتاؤں گا جن کو دیکھتے ہوئے رشیا پاکستان کا دوست بنا اور پاکستان کے ساتھ وار ٹریٹیز بھی سائن کی۔ نمبر 1، پاکستان رشیا کے لیے بھارت سے کئی زیادہ ریلائیبل ہے۔ اس کا احساس رشیا کو تب ہوا جب کولڈ وار کے دوران پاکستان نے رشیا کو اچھا خاصا نقصان پہنچایا اور بھارت رشیا کے ایلائی ہوتے ہوئے بھی رشیا کی کوئی بھی مدد نہ کر سکا۔ رشین افغان وار میں پاکستان اور امریکہ رشیا کے خلاف کولڈ وار لڑتے رہے اور بھارت نے امریکہ کے ڈر سے رشیا کی کوئی سپورٹ نہ کی۔ بھارت جانتا تھا کہ اگر یہ اس جنگ میں کودا تو کولڈ وار کا رخ رشیا کے ساتھ ساتھ بھارت کی طرف بھی مڑ سکتا ہے، لہٰذا رشیا کو بھارت کا ایلائی بنانے کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اب یہاں ایک بات اور بھی غور طلب ہے جو رشینز کو بہت دیر سے سمجھ آئی، وہ یہ کہ انڈیا پاکستان کی طرح ایک نیشن سٹیٹ نہیں ہے۔ انڈیا کئی نیشن سٹیٹس پر مشتمل ہے اور یہ ملک کئی اندرونی سازشوں سے لڑ رہا ہے، جیسے ان سٹیٹ نیشنز کے انڈیا سے سیپریٹ ہونے کے لیے مظاہرے، کمیونل وائلنس، کرپشن اور ایسے کئی معاملات جو مستقبل میں اس ملک کو توڑنے کا نتیجہ بن سکتے ہیں، جس کی سب سے بڑی مثال حال میں ہی سکھوں کی طرف سے کیے جانے والے مظاہرے تھے جن میں خالصتان موومنٹ کی تحریک چلائی گئی۔ لیکن دوسری جانب پاکستان ایک ون یونٹ سٹیٹ ہے جس نے چھوٹا ہونے کے باوجود افغانستان کی بھی مدد کی اور مڈل ایسٹ جنگوں میں بھی اپنا ایک اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان آرمی نے سربیا اور بوسنیا کی جنگ کا پاسا پلٹ کر رکھ دیا اور بوسنیا کے مسلمانوں کو سربین سے آزادی دلائی۔ پاکستان آرمی نے بنا کسی خوف کے سری لنکا میں آپریشنز کیے اور سری لنکا کو ٹوٹنے سے بچایا۔ یہ وہ پہلا فیکٹر تھا جس کی بنا پر رشیا پاکستان کے قریب آیا۔ سربیا اور بوسنیا کی جنگ میں پاکستان آرمی کا کیا کردار تھا، اس کے بارے میں اگر آپ تفصیلی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے ٹاپ رائٹ کارنر پر آئی بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 2، رشیا کی پاکستان کے ساتھ دوستی کرنے کی ایک بڑی وجہ پاکستان کا مسلم ملک ہونا ہے، کیونکہ پاکستان مسلم دنیا کا واحد ایٹمی ملک ہے اور تمام مسلم ممالک میں آرمی اور اسلحے کے لحاظ سے سب سے طاقتور مانا جاتا ہے۔ تمام مسلم ممالک پاکستان پر ریلائی کرتے ہیں، اسی لیے پاکستان کی مشرق وسطیٰ میں اپنی ایک الگ پہچان ہے۔ اب رشیا کو پاکستان سے دوستی کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ رشیا تمام اسلامی ممالک سے پاکستان کے تھرو بآسانی ٹائی کر سکتا ہے اور یہ بات رشیا کو امریکہ کے خلاف طاقتور بنانے میں پلس پوائنٹ دیتی ہے۔ نمبر 3، اسٹرانگ پاک آرمی۔ رشیا دنیا کی دوسری سب سے بڑی طاقتور آرمی ہے اور اس کے پاس نیوکلیئر ویپنز کی تعداد امریکہ سے بھی زیادہ ہے، اور وہیں اگر ہم پاکستان آرمی کی بات کریں تو اس نے بہت ہی کم وقت میں چائنا کے ساتھ مل کر دنیا کے خطرناک ترین ہتھیار بنا لیے ہیں۔ اس طرح رشیا کو مشکل وقت میں پاکستان ایک اچھی خاصی مدد فراہم کر سکتا ہے جو رشیا کو بھارت اس کے مشکل وقت میں فراہم نہیں کر سکا، اور یہی بڑی مین وجوہات ہیں جس کی بنا پر رشیا پاکستان کے انتہائی قریب آ چکا ہے اور اس وقت رشیا پاکستان پر بھارت سے کئی زیادہ ریلائی کرتا ہے۔ فرینڈز، آپ رشیا اور پاکستان کی اس دوستی کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ایسی اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے سٹوری فیکٹس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔